ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہد علی باپو جیلانی نوری دامت برکاتہم عالیہ سے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ بیان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیض رضا جاری رہے گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اپنی موجودگی کا احساس دلائیے دیواروں کو. یہ درود بڑا کام آئے گا اگر پڑھ لو گے تو. یہاں تو نہیں کام آئے گا، دنیا کی دولت اب کیا لو گے؟ آخرت میں جو دولت ملے گی نا درود پڑھنے سے، ذرا پڑھ کے تو دکھاؤ. صلو علی الحبیب. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً طور پہ 75% لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے. ایسا نہیں پتہ چلتا کہ 3 سال 4 سال مجھے عرصہ ہوا تو نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. واقعی کسی نے صحیح کہا. 1 سال میں کچھ لوگ بیچارے دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دعا کیجیے سب کے لیے، ہمارے نمازیوں کے لیے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج جس ہستی کے لیے مجھے حکم دیا، سچ پوچھے تو میں اعلان کرنے والا بن کر آیا تھا کہ میرا کل پروگرام ہے تو میں ذرا اناؤنسمنٹ کر دوں گا، بس اتنی سی بات تھی. اور آپ کا دیدار کرنا تھا. یہ بڑا کمال ہے کیونکہ عاشق رسول کا دیدار کرنا بھی بڑی فضیلت ہے. آپ کو پتا نہیں. اللہ اکبر. یہ تو آپ کا گمان ہے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والا عاشق رسول ہی ہوگا نا. اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے، اگر نہیں چاہنے والا اس کا عشق رسول سے تعلق ہی کیا. جس کا تعلق اللہ کے رسول سے محبت اور عشق کا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی محفل میں لازمی آئے گا. وہ کہیں اور نہیں جائے گا، اعلیٰ حضرت کی محفل میں ضرور آئے گا. تو الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں. اتنا تو مجھے یقین ہے ٹنا ٹن سنی یہاں بیٹھے ہیں. تو بلا جھجک جو میں گفتگو کروں تو آپ کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جو آج گفتگو ہے مختصر 10 منٹ 12 منٹ وہ ہے جس کی گفتگو وہ خود حجت ہے ہمارے لیے، ہم سنیوں کے لیے. وہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت الرضوان. یہ حجت ہے ہمارے لیے. اچھے اچھوں کے منہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں بند کیے. مختصر کوئی زمانہ عمری آپ نے انگلش میں بھی سن لی، اردو میں بھی سن لی ماشاءاللہ. اور ہمارے پیارے بیٹے محمد نے تو اتنی اچھی بات کی جو آپ شاید 2 منٹ سمجھ نہیں سکے. انہوں نے 2 جملوں میں اعلیٰ حضرت کا اللہ کیا فضائل بیان کی ماشاءاللہ، کہ پورا کا پورا اللہ اکبر اعلیٰ حضرت علم کا پیکر. میرے دوستوں یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير. اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب المفسرین فرماتے ہیں، امام سخاوی نے آگے کلام کیا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اندھا اور بہرا، یہاں یہ فرمایا کہ ظلمت اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، رات دن برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے عالم کو پہچاننے کے لیے علم کی نظر ہونی چاہیے، عالم کو پہچاننے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے. اب جاہل سے تم کیا توقع رکھو گے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرے گا؟ یار اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرنے کے لیے بھی اس کو اعلیٰ ہونا پڑے گا. ایک عام عالم دین کی قدر یہ ہے، ایک عام عالم دین کی قدر یہ ہے میرے دوستوں. اللہ اکبر، کیا بتاؤں.
کیا بتاؤں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیرام میں 6-7 احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں متواتر کے ساتھ، لیکن میں کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتا ہوں. نظر کرتا ہوں مکی صاحب کو، اب تو کچھ نظر آنا دو نہ دو یار، لیکن میں تو ان کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے امام ہے نا، اور یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے مکی صاحب کے لیے. سنیے کیسے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو اعلیٰ حضرت کی قدر ہوگی. سچ بتا رہا ہوں، یہ جو آپ آیا ہو میرا وجدان ہے الحمدللہ، میرا حسن ظن ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ رسول کے بعد اعلیٰ حضرت کے لیے آئے ہو، ورنہ یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بغض رضا رکھے اور ہماری محفل میں بھی بیٹھے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا، پیور ہے نا. تو اس کا مقصد کیا سنیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے سننا حدیث. بس کے بعد 2 الفاظ اعلیٰ حضرت کے لیے پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کے بعد پھر تو اعلیٰ حضرت کی بلندی آپ خود سمجھ جاؤ گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا ترازو پر، عمل تولے جائیں گے، پلڑا سمجھو وزن زیادہ اس کے گناہوں کا ہو گیا، نیکی کم رہ گئی. اعلان ہوگا چلو جہنم میں، فرشتے لے جا رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین جل جلالہ غفور الرحیم ہے. یار اب سنتے ہیں نا کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا غفور الرحیم ہے. وہ کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ میرے محبوب کی امت کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، جبکہ وہ خود جانا چاہتا ہو وہ اور بات ہے. اس لیے کہ اس نے تو بونس تمہیں دے دی ہے، لیلۃ القدر جیسا بونس دیا. بھائی 1000 راتیں 86 ایئرز تم نے گزارے ہو نا نیکیوں میں، اس کا اجر یہ ہے کہ تو لیلۃ القدر میں گزار لے، تو بخشا گیا. ارے وہاں سے بچ تو شب برات میں آ جا، شب معراج میں آ جا، اور پھر جب تو میرے آقا کا آنے والا مہینہ ہے نا، بھی جلوس بھی نکلے گا، جلوس میں 2 قدم چل کے تو دیکھنا. جو نہیں آیا تو محروم رہیں گے انشاءاللہ. جو جلوس نکالا جا رہا ہے 1 اکتوبر کو ہمارے شکاگو میں عائشہ مسجد کی طرف سے، اور بڑے علماء کرام آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ اس قدم کے علماء کرام کے ساتھ جب 2 قدم چلیں گے نا، ہر قدم پر مفسرین فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک قدم چلانا تو انا لہا کی برکتیں کر حشر میں دیکھے گا، یہ میرا بندہ ہے جو میرے لیے 2 قدم چلا، آ میرے سینے لگ جا. اللہ اذهبوا کہیں گے سب نبی، لیکن انا لہا میرے محبوب کے لب مبارک پر ہوگا. تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا باسو فرشتوں آؤ ادھر، اس سے پوچھو یار یہ جہنم میں جا رہا ہے، عمل تو تھوڑے سے ہیں، نیک بھی ہیں، گناہ زیادہ ہو گئے تو اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو دنیا کے اندر، listen to me careful، دنیا کے اندر کیا اس نے کبھی عالم دین سے دوستی رکھی، ان سے نسبت رکھی، ان کی صحبت میں بیٹھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بندے سے جب پوچھا جائے گا اس نے کہا دیکھو نہیں بھائی نہیں میں پگار میں بھی نہیں گیا علماء. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اللہ رب العالمین کا ساتھ جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اس سے پوچھو نا یار تیرے خاندان میں کوئی عالم، خون کے رشتوں میں کوئی عالم؟ یہ تو آپ کو حدیث مشہور ہے، میں نے ایک تو سنی 400 کی، ایک 800 کی بھی سنی، کہ ایک عالم 400 خاندان کے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. تو 400 بھی تم اگر کڑی بناؤ تو تم بھی بولو میرا کزن عالم دین ہے، میرا کام بن گیا، انشاءاللہ بن گیا. یہ حدیث سنتے جاؤ اور آپ کو خزان پائے. وہ کہے گا میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں کوئی عالم دین نہیں. اللہ فرمائے گا چلو صرف سے اور پوچھو اس کے پڑوس میں کوئی عالم دین. دیکھو کیا بات ہے عالم دین کی شان. آج تم فیضان دے رہے ہو مکی صاحب سے، مل رہے ہو عید پہ ماشاءاللہ، رات برات ہاتھ ملاتے ہو، بڑا کام آئے گا تمہیں. یہ تو نہیں بتاتے نا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، الحمدللہ دعوے سے بتا رہا ہوں. گریبان پکڑنا عشر میں، او شاہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں جاؤں، جنت سے نکال لینا. اللہ کرے جنت میں جاؤں، اتنے عمل تو اچھے نہیں ہیں لیکن جنت سے نکال لینا. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مکی صاحب کی خدمت کریں گے پیار سے محبت سے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو پھنس گئے، مکی صاحب نہیں بلا رہے ہمیں. نہیں، کبھی نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. اب سنو نا، اللہ فرمائے گا اس کے پڑوس کے اندر کوئی عالم دین ہے، رہتا ہے. آج سے مکان ڈھونڈ لو جہاں عالم دین رہتا ہے، 10-15 ہزار ڈالر زیادہ دے کے کام بن جائے گا تمہارا. یہ تو آخرت کا سودا بتا رہا ہوں نا. اللہ اکبر. اب وہ کہے گا نہیں سنتے جاؤ، نہیں. اللہ اکبر. اللہ پھر فرمائے گا اچھا اس کو بول یار کبھی عالم دین کے ساتھ کھانا کھایا؟ تم لوگ نے کھایا؟ اب سوچ لینا ویسا نہیں کہ آج محفل ختم ہو تو سارے کے سارے اندر آ جاؤ. مطلب تمہارے پاس تو بہت وقت ہے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، لیکن سمجھ رہے ہو نا. وہ کہے گا نہیں. اب سنو، اللہ فرمائے گا اچھا یہ سب میں نہیں. ارے اب اس سے یہ پوچھ کہ اس کا کوئی دوست کبھی کسی عالم دین کے ساتھ سنگت میں رہا؟
وہ ایک دم چونکے گا, بولے ہاں میرا ایک دوست تھا, بڑی علماء سے محبت کرتا تھا, اللہ فرمائے گا بس اس عالم دین اور اس کے دوست کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دو. کیسی بخشش ہو رہی ہے؟ کہاں؟ تھرڈ پارٹی. اور اگر اب تم گھر میں ایک عالم دین بنا دو, کمال نہ ہو جائے؟ سارے دادا پر دادا, دردا, نانا نانی, نانا چاچی, سارے کے سارے کی موج ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ ہمیں سکھا رہا ہے علم دین اور علماء کی قدر. تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کیا شخصیت ہے. ہاں سمجھتے ہیں ہم کیا شخصیت ہے. آپ کو بس میں ایک جائزہ بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں جو پرفتن دور ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ گھر والے حملہ کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت دشمن کو پہچان چکے تھے. یہاں حملہ 6 مقام حملہ کہتے ہیں, اس کو چاروں طرف سے حملہ. کوئی حضور علیہ السلام کی شان گھٹا رہا ہے, کوئی نعوذ باللہ ختم نبوت اور نبوت والی دعوے کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہیں سے حملہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا نام کیا لوں میں, اللہ اکبر, ضمانت ہے, عقیدے کی ضمانت اعلیٰ حضرت کا نام ہے. میں ابھی ایک بات بتا رہا تھا, ابھی راستے میں آ رہا تھا, میرا بابا میرے ساتھ تھا, بیٹھا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, گاڑی میں بولتے بولا بابا میں پہلی دفعہ آیا شکاگو میں, میرے 4 دوست تھے بچپن کے, نے میرے کو پکڑ لیا, چلو فجر میں بھی ہم آئیں گے, عشاء میں بھی ہم آئیں گے, چلو گاڑی لے کے آئیں گے, فلانا. ان کی گجراتی کے انداز میں بولا. میں نے کون تھے؟ بولے میرے کو پہلے تو نہیں پتا, نیا دن تھا, پہلا دن آیا, پھر مجھے پتا چل گیا چمبوڑیے ہیں, اسی لیے مجھے بولنے تیری کو نوکری بھی دلائیں گے, تیرے کو سب دلائیں گے. میں نے کہا یار بابا تیرا عقیدہ ایسا سالڈ کیسے ہو گیا؟ بس اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. کہتے ہیں نام کافی ہے, وہ اعلیٰ حضرت نام لے لو نا, سامنے والا بھاگ جائے گا. کہ جب سے دروازے پہ لکھا ہے میں نے اعلیٰ حضرت, جب سے دروازے پہ لکھ دینا, دیکھ دینا, آگے دکھا دے, مجھے پکڑ لینا. اور جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرت, کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں, کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں. آ سکتا ہے کیا؟ یہ ایمان اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کا عقیدہ آپ کے اندر, تابع تابعین کا عقیدہ, اولیاء کا عقیدہ ایسا کوٹ کے تمہارے دلوں میں سنیوں بھرا ہے, اور یہ بھی سکھا دیا ہے کہ یہ لوگ ان سے دور رہنا, ان کی دوستی نہ کرنا. میرے دوستوں تو ایسے امام کے ہم پیارے اور پیارے عقیدت مند ہیں, اس لیے ہم ٹن سنی کہلاتے ہیں. انشاءاللہ سنیت اور عروج اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اب حملے ہو رہے ہیں. کسی نے کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ. ابھی بھی آج کل یوٹیوب پر آپ سنتے ہوں گے بدبخت کا ایک بدبخت جہنمی ہے, وہ ایسے بہت برے کلمات ادا کرتا ہے, لعنت اس کی شکل پہ. مطلب اس کو بھلے آپ دلیل دے, لیکن اس کے الفاظ بولنے کو تو سمجھ. سنی ہو کے ایسے الفاظ سن لیتا ہے کہ نبی قبر میں, محمد کبھی قبر میں مر کے مٹی مل گئی, اور کہتا ہے علی نے مٹی ڈالی ہے. یہ بدبخت کہتا ہے یہ ایسے جملے, اور تم کہتے ہو ہمارا فیوریٹ ہے استغفر اللہ, اور تم سنی ہو. کیسے تمہاری سنیت پہ افسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور وہاں اعلیٰ حضرت کو جو کہا نا کہ مردہ ہے, تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تمہارے لیے مردہ ہوگا تو ہم تو یہاں سے سلام پڑھتے ہیں, وہاں سے جواب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اگر آتا ہے تو کہو نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, واللہ واللہ واللہ. اعلیٰ حضرت قسم کھا رہے ہیں 2 مرتبہ, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, میرا نبی زندہ ہے. یہ اس پائے کا عالم دور کا مجدد ہے بھائی. یا رسول اللہ, دور حاضرہ کا مجدد, پچھلے دور کا بھی, 13ویں کا بھی, 14ویں کا بھی, انشاءاللہ 16ویں کا بھی مجدد میرا امام ہوگا. اس لیے کہ ابھی تو 300 کتابیں دیکھیں. حضرت نبی دیکھا اپنے, ہمارے نبی بھائی نے انگلش میں کچھ بات کی, تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے نا, ایسا نہیں تھوڑی بہت آ جاتی ہے. شکاگو میں رہ کے ایسا تو ہوتا ہے نا, یس ٹو گو اینڈ تھینکس. تو انہوں نے ایک ذکر کیا علوم کا. میں آپ کو بتاتا ہوں نئی ریسرچ, میرے پاس ایک نئی ریسرچ آئی. ظاہر ہے میرا تعلق رہتا ہے پاکستان سے, تحقیقات اعلیٰ حضرت کمیٹی ہماری کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں. علوم کی دسترت کتنی سنتے ہو؟ 55. دیر آر ہاؤ من 55 دسترت کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی علوم پہ 55 نہیں ہے. خدا گواہ ہے, میں نے اپنی فتح و رضویہ کو کھول کر دیکھا نا, تو 104 علوم پر میں نے ریسرچ کر لی.
مجھ جیسے خاکسار فقیر نہ کوئی عالم نہ فاضل کچھ. تو 104 منٹ علوم. کیسے علوم؟ سوال پوچھتے ہیں نا. آپ فتاوا پڑھو گے نا تو سوالات پوچھے جاتے ہیں. کوئی فقہ پہ سوال کرتا ہے, کوئی حدیث پہ سوال کرتا ہے, کوئی جغرافیہ پہ سوال کرتا ہے, کوئی جیومیٹری پہ سوال کر رہا ہے, کوئی اصول حدیث پہ سوال کر رہا ہے, سمجھ رہے نا بات, کوئی منطق پہ سوال کر رہا ہے, کوئی فلانا میتھمیٹک, جیومیٹری, زائلوجی, بایولوجی, یہ جتنے علوم ہیں. کوئی تعویذات پہ کر رہا ہے, تو کوئی عملیات پہ کر رہا ہے, تو کوئی اس کے عادات پہ کر رہا ہے. یہ علوم چلتے گئے نا. میں نے دیکھا یار 110 ہو گئے. پھر میں نے کسی استاد سے پوچھا, حضرت یہ تو 110 ہیں, آپ 55 کہتے ہیں. بولے 55 تو کتابیں لکھ دی ہیں اعلیٰ حضرت کی جو آئی ہیں. اب ریسرچ کے اندر 100 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں جس پر یہ علم ظاہر ہو رہا ہے. میرا استاد کہتے ہیں 600 کے قریب علوم ہیں. دعوے سے کہا انہوں نے 600 سے قریب علوم ہیں جو اعلیٰ حضرت دسترس رکھتے ہیں. آج آپ دیکھ کر پی ایچ ڈی 10-12 پی ایچ ڈی کی ہوں گی یونیورسٹی میں, کسی نے کوئی قابل ہوگا جس کو ایوارڈ ملا ہوگا. اعلیٰ حضرت 105 میں, یعنی میرے حساب سے 105 علوم پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے. علوم کے دسترس ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی بتا دی ایک باریک بینی پہ. تو میرے دوستوں بزرگوں, وہ امام اہل سنت نے ہمارے عقیدوں کو کیسے محفوظ کیا. میں نے کہا نا آپ کو, کہیں شفاعت کی بات آئی ہے, کہیں بات آئی امداد کی بات آئی, کہاں قصیدہ بردہ شریف پر بات کسی نے کی کہ یہ کیسے امداد مانگتے ہیں, شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے امن العلا کتاب لکھ ڈالی. کسی نے علم غیب کی بات کی, اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھ ڈالی. اللہ کیا کیا بیان کروں, اتنی وقت میں میرے پاس تفصیل نہیں ہے. 2 منٹ میں بس آخر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے کام اس وقت کیا وہ اپنے حساب کا تھا. اب یہاں آج کے دور میں دشمن کو ہم کیسے پہچانے ہیں؟ دشمن تو گھر کا ہے, گھر کا ہے نا. اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں میں پلے یہ علماء, ٹکڑوں میں ان کے نام پہ میرے جیسے فقیر حقیر اعلیٰ حضرت کے نام پہ چل رہے ہیں. بابا سب لوگ قدر کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ان کی بھی قدریں کی. آج ان کو اعلیٰ حضرت برے لگنے لگ گئے. اب آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ابے تو کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ وہ چلو وہ تو ہم دشمن کو پہچانتے ہیں. جب ہمارے گھر کا بندہ ایسی بات کہے تو آپ کیسے کہو؟ پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بھی ایک ہستی پیدا کر دی. انہوں نے ہم کو تبلیغ کی, دین کی. ان کا نام ہے تاج الشریعہ. آئے ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے معتزل سنیوں, آئے ہے معتدل سنیوں کی فطرت ہے, معتدل سنیوں کی فطرت ہے. کرتے ہیں 4 یار کی باتیں, سب کہو نا, کرتے ہیں 4 اور فتنہ تفضیلیوں کا پھیلا ہے نا. فتنہ تفضیلیوں کا پھیلا ہے. چل کریں یار غار کی باتیں. یہ بتا دیں ہمیں کہ ہمارا عقیدہ امام نے یہی رکھا ہے, بیلنس. یہاں اہل بیت سر آنکھوں پہ اللہ اکبر اف نہیں, یہاں صحابہ اف نہیں. کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس عقیدے پر قائم رہنا, قیامت تک انشاءاللہ مرو گے تو قبر بھی نور, اور حشر میں آقا کے دامن کے اندر انشاءاللہ ہمیں زبان ملے گی. اب میں آخر کے اندر 1 منٹ اور لیتا ہوں بس اپنی اناؤنسمنٹ کے لیے. دل شوق ہو رہا ہے کہ نبی ذرا زوردار اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا, تو چلو میں حضرت کو بلانے کے لیے تو کچھ اناؤنسمنٹ تھوڑی سی کر دوں نا. تو پھر ظاہر ہے جس شخصیت کا نام میں لے رہا ہوں نا, اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے بلا رہا ہوں, تو اس کی آپ فضائل بھی سنیں گے, سمانے بھی سنیں گے, بڑی محبت کے ساتھ مکمل جس انداز محسن مکی صاحب کا ہے, سبحان اللہ, سنیں گے. تو آپ میرے ساتھ کریے گا نا. میرے غوث کا دیوانہ, آپ نے دیکھو ساتھ مل کے کہنا. میری ایک بڑی, آپ غلط کو یا اچھی فطرت, میں کسی کو چھوڑتا نہیں. میرا ایک اصول ہے, جب ہم ڈائری بنا رہے ہیں نا, یہ ڈائری مدینے پاک جاتی ہے نا آقا کے پاس, تو تم کیوں محروم رہو؟ میں ہی بولتا رہوں, یہی بولتے رہے. میں اپنی مسجد کا جنگل میں ہے, میری مسجد جنگل میں الحمدللہ مسجد بھری بھی ہوتی ہے. پوچھو میرے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, کسی کی مجال لے کے اونگ جا, مجھے لگ جائے گا جیسے یہ اونگ رہا ہے, تو میں اس کی ایسی خیر کرتا ہوں کہ سبحان اللہ ہی کہتا رہتا, سبحان اللہ ہی کہتا رہتا. جاتے ہوئے بھی کہتا حضرت سبحان اللہ. میں نے کہا تو تیرا تو اچھا بھی گائے گا سبحان اللہ, یا سنو یا تو سنو اللہ اکبر. وہ ہے غوث کا دیوانہ, اور یہ ہے خواجہ کا مستانہ. یہ ہے غوث کا دیوانہ, یہ ہے خواجہ کا دیوانہ. محمد پہ دل سے فدا ہے,
وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رفیع، اور وہ ہے غوث کا دیوانہ، وہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد کے دل سے فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ بولنا عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اتنا تو بول دو جامع تک تو چوٹ جائے آواز، پتہ چلے اعلیٰ حضرت کے دیوانے عائشہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں خاموش ہو یار، یہ تو کام آئے گا، اپنے امام کا حق تو ادا کرو۔ وہ محسن ہے، کتنا بڑا محسن ہے، آج خوش ہو رہے ہو تم کہ اس نے تمہارے عقیدے کو کیسے محفوظ کیا تھا۔ کون؟ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت، 10ویں تاریخ تھی، سمانا بیان کر رہا ہوں، بیان میں نہیں کی نا، 10ویں تاریخ تھی، ماہ شوال تھا، گھر نقی خاں کے بیٹے کو پیدا ہوا، گھر نقی خاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام احمد رضا اس کا رکھا گیا، اعلیٰ حضرت وہ زمانے کا وہ ہو گیا، وہ مجدد ہے زمانہ، وہ مجدد زمانہ، وہ مجدد زمانہ، علم و حکمت کا خزانہ، جس نے بچپن میں فتویٰ دیا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیچھے والے ناراض ہیں یار، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اس حضرت، کے پر حضرت علامہ محسن مکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے دل کو نور علی نور فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد،